باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ محترم سامعین کرام، قصص القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید کے وہ قصے و داستانیں جو خداوند کریم نے بنی نوع بشر کی عبرت کے لیے پیش کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ آج جس قصے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، حضرت آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ، کہ جس کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 32 تک بیان کیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے اوپر تلاوت کرو آدم کے دو بیٹوں کی خبر کو، یعنی ان کو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ، بالحق یعنی حق کے ساتھ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ یہی سچی داستان ہے اور یہی سچا قصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے ان دو بیٹوں کا تذکرہ دیگر کتابوں میں بھی ہوا ہے، لیکن کیونکہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تو خداوند کریم نے یہاں پر بالحق کی قید لگائی ہے کہ یہاں پر جو تذکرہ بیان ہو رہا ہے یہی حقیقت پر مشتمل ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب دونوں نے قربانی دی لیکن ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الآخر، جبکہ دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ لأقتلنک، پہلے والے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ضرور بضرور قتل کر دوں گا۔ تو اس پر پہلے والے بیٹے نے جواب دیا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ مجھ پر غصہ نہ ہو، بلکہ خداوند کریم تو فقط اور فقط متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یہ دو بیٹوں کا تذکرہ خداوند کریم نے کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں ان دو بیٹوں کا نام ذکر نہیں ہوا، لیکن روایت میں ایک کو حابیل کہا گیا اور ایک کو قابیل کہا گیا۔ مقتول حابیل کے جو قتل کیے گئے اور قابیل جو کہ قتل کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے اس قربانی کا بھی تذکرہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کون سی قربانی دی، اس لیے کہ خدا کے نزدیک یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ انہوں نے قربانی میں کیا دیا، بلکہ خدا کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ دونوں نے قربانی دی لیکن ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن روایت میں تو ذکر ہوا ہے کہ جب دونوں نے قربانی دی تو جو حابیل تھے انہوں نے جو اپنا غلہ تھا، جو اپنی بھیڑیں تھیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ فروا اور جسے کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ قیمتی بھیڑ تھی اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو قابیل تھا اس نے اپنی گندم میں سے جو انتہائی خراب گندم تھی، بوسیدہ گندم تھی، وہ اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ اب ان کی قربانی کیسے پتہ چلا کہ ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی؟ یہ تو خداوند کریم نے جب خبر دے دی تو بہرحال سوال بنتا نہیں ہے، خود خداوند کریم جو قبول کرنے والا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال روایت میں تذکرہ ہوا کہ ان کی جو قربانی قبول ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ آسمان سے ایک آگ گری اور جناب حابیل کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا، جبکہ جو قابیل کی جو قربانی تھی وہ ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ جب معلوم ہو گیا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور ایک کی قبول نہیں ہوئی تو قابیل نے کہا کہ میں ضرور بضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی حسد اس حد تک انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ انسان کسی کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حسد ہے کہ ابلیس جو کہ حسد رکھتا تھا حضرت آدم سے، ابلیس کو راندہ درگار کیا گیا، اور وہی ابلیس کہ جو قسم کھا کر آیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، اور وہ آج تک بہکا رہا ہے، اور اس کے بہکانوں میں سے ایک حربہ یہی حسد ہے کہ اس قدر حسد ہوا کہ کہا کہ میں تمہیں ضرور بضرور قتل کر کے رہوں گا۔ لیکن دوسری طرف جو جناب حابیل تھے ان کا کردار اس قدر بلند تھا کہ بجائے انہوں نے جواب میں وہی جواب دینے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا، بلکہ ایک ایسا جواب دیا کہ جس سے شاید قابیل کی اصلاح ہو سکتی تھی اگر وہ اس جواب کو سمجھ لیتے۔ لیکن ان کا جو جواب تھا وہ اس قابل تھا کہ اس کو خداوند کریم نے قرآن مجید کی آیت قرار دیا کہ کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو مجھ پر غصہ نہ ہو، مجھ سے حسد نہ کھاؤ، خداوند کریم تو فقط و فقط متقین سے قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر
تم دیکھ رہے ہو کہ ایک کی قربانی قبول ہو رہی ہے، تمہاری قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے، تو بجائے دوسرے میں کیڑے نکالنے کے خود اپنے عمل کو دیکھو کہ آیا میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، آیا میری نیت میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کیونکہ عمل دیکھا جائے تو دونوں نے قربانی دی، لیکن بہرحال اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جو جس خالص نیت کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، خداوند کریم اس نیت کے ساتھ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص قربانی میں مثال کے طور پر بڑے بڑے اونٹ قربان کر دے، لیکن اس کی قربانی دھری کی دھری رہ جائے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی چھوٹی سی قربانی خدا کی راہ میں پیش کرے، اور خداوند کریم اس خلوص نیت کی بنا پر اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ تو جو جواب دیا حضرت حابیل نے وہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ دیکھو عمل کو اگر قبول کروانا ہے تو اپنے آپ کو متقی بناؤ، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے اور ارشاد ہوا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ پس قابیل کے نفس نے قابیل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیں، آمادہ کیا، فقتلہ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءات اخی فاصبح من النادمین۔ اب قتل تو کر دیا، اب کیونکہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، جو پہلا قتل ہوا وہ حضرت حابیل کا قتل تھا، پہلا قتل ہوا۔ اب قتل کرنے کے بعد لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے، لاش کا کیا کریں، کیونکہ بہرحال قتل کرنے کے بعد ایک ندامت تو ہوئی، کیونکہ پہلا قتل ہے روئے زمین پر، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پروفیشنل قاتل تھے، پہلا قتل ہے۔ کہا کہ اب اپنی بھائی کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگاؤں، تو پھر خداوند کریم نے دو کووں کو بھیجا کہ جن میں سے ایک مردہ تھا اور ایک زندہ تھا، اور جو زندہ کوا تھا اس نے مرے ہوئے کوے کے لیے زمین کو کھودا اور زمین کے اندر اس مرے ہوئے کوے کو گاڑ دیا اور اس مرے ہوئے کوے کو چھپا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل نے کہا کہ مجھ پر وائے ہو، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، یعنی اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ اس کو تو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر اپنی جنس کے جانور کو کیسے دفن کرنا ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اپنے بھائی جو میرا سگا بھائی ہے اس کو کیسے دفن کرنا ہے۔ تو بس جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو یعنی جناب حابیل کو دفن کیا، زمین میں چھپا دیا۔ فاصبح من النادمین، اور پھر نادم یعنی پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ومن اجل ذالک، اس کے بعد خداوند کریم کہتا ہے ومن اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ کیونکہ اب تک کوئی شریعت تو نہیں اتری تھی، کیونکہ یہ قتل تھا اور پہلا جرم سمجھیں روئے زمین پر کہ جس کا بنی نوع بشر نے بنی نوع انسان نے جس کا ارتکاب کیا تھا، خداوند کریم نہیں چاہتا تھا کہ اب یہ جرم آگے بڑھے، تو خداوند کریم کہتا ہے کہ بس اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، یعنی ان پر فرض کر دیا کہ جس نے بھی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو، یعنی قصاص کے علاوہ، یا ایسے شخص کو قتل کیا کہ جو زمین پر روئے زمین پر فساد نہیں پھیلا رہا تھا، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی فتنے کے، یعنی اس کا کوئی جرم نہیں تھا، بغیر گناہ کے اگر کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اور اس کے بالمقابل خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی ایک نفس کی جان بچائی، گویا ایسے ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور پھر اس کے مقابل میں بھی خداوند کریم نے ذکر کیا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے بھی ایک نفس کی جان بچائی، گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہ ایک لطیف تعبیر ہے کہ جس کو خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہو، اور ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔ اور روایت میں اس تعبیر کے مختلف تعویلات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک تعویل یہ ہے کہ جس نے بھی ایک شخص کی ہدایت کی، گویا اس نے پوری انسانیت کی ہدایت کر دی، اور جس نے بھی ایک شخص کو گمراہ کیا اس نے پوری انسانیت کو گمراہ کیا۔ ایک تعویل یہ ہے۔ ایک تعویل یہ ہے کہ کیونکہ
یہ شخص جو کہ دوسرے شخص کو قتل کر رہا ہے، یہ آنے والوں کے لیے ایک طریقے سے نمونہ عمل بن رہا ہے، یعنی گویا یہ آنے والوں کو یہ سکھلا رہا ہے کہ قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، کہ جس طریقے سے میں نے فلاں کو قتل کر دیا تم بھی دوسروں کو قتل کر سکتے ہو۔ تو گویا یہ ایک قتل پوری انسانیت کے قتل کا سبب بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو وہ نمونہ عمل بن رہا ہے کہ دیکھو میں جس طریقے سے لوگوں کی جان بچانے والا ہوں تم بھی دوسرے لوگوں کی جان بچا سکتے ہو۔ لہٰذا اس اعتبار سے کہا گیا کہ جو شخص ایک شخص کی جان بچائے، جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہاں تک یہ قصہ پہنچا جب ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، یعنی جب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ضرور بضرور قتل کر دوں گا، تو اس کے بعد جناب حابیل نے 2 جملے اور کہے، وہ جملے بھی سماعت کے قابل ہیں۔ جناب حابیل نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب قابیل نے کہا کہ میں ضرور بضرور تمہیں قتل کر دوں گا، تو جناب حابیل نے پہلا جملہ تو یہ کہا کہ فقط اور فقط خداوند کریم متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یہ کہا کہ اگر تم میرے قتل کے در پہ ہو اور تم اپنا ہاتھ میرے قتل کے لیے بڑھاؤ گے تو میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تمہارے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر میرے ساتھ برائی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے، اس خدا سے خوف کھاتا ہوں۔ وہ خوف مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جو برائی کا سلوک، برائی کا برتاؤ تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میں وہ برائی کا سلوک تمہارے ساتھ نہ کروں۔ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ گویا جناب حابیل جو ہے وہ راضی ہو گئے تھے اپنے قتل پر، یعنی جب قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا تو اس آیت سے انہوں نے استخراج کیا اور کہا کہ گویا جناب حابیل بھی راضی ہو گئے تھے کہ صحیح ہے تم مجھے قتل کر دو، تم اگر مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت حابیل ایک نصیحت کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر تم میرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ نہیں کروں گا۔ اس لیے جو اگلی آیت ہے اس میں جناب حابیل نے فرمایا کہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں گناہ اپنے سر لے لو۔ یعنی جب تم مجھے قتل کرو گے تو میں مظلوم ہو جاؤں گا، تم ظالم ہو جاؤ گے، تم مجھ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، تو گویا ایک طریقے سے جو میرے گناہ ہیں وہ بھی خداوند کریم تمہارے کھاتے میں ڈال دے گا۔ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ تم دونوں گناہوں کو اپنے سر لے لو، فتکون من اصحاب النار، تو بس یہ جب تم کام کرو گے تو تم آتش جہنم میں ہو جاؤ گے، اصحاب جہنم میں سے ہو جاؤ گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالمین کی جزا ہے۔ یہ پورا قصہ خداوند کریم نے بیان کیا جناب حابیل اور قابیل کا، کہ جس میں بنی نوع انسان کے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، درس بھی ہے۔ پہلی عبرت اور پہلی نصیحت یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے سے پہلے نیت کو انسان خالص کرے، خالصتاً اللہ کے لیے انسان عمل انجام دے۔ جب نیت خالص ہوگی تو عمل قابل قبول بنے گا، جسے تقویٰ سے تعبیر کیا گیا۔ جب انسان متقی ہوتا ہے، متقی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو عمل انجام دینے سے بڑھ کر نیت کا درست ہونا ضروری ہے، خالص ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، انسان جس حد تک ممکن ہو سکے حسد سے بچے۔ حسد بہت بڑی، اسے کہنا چاہیے کہ بیماری ہے، جیسے کہ روایت میں بھی آیا ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ وہی حسد کہ جس کے سبب شیطان راندہ درگار ہوا، اور وہی حسد کہ جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور جیسے کہ روایت میں بھی ہے کہ حسد کرنے والا اتنا نقصان اس شخص کو نہیں پہنچاتا کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، کہ جتنا نقصان حسد کرنے والا خود اپنے آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان حسد کر کر کے خود جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسد کا اثر ہے وہ محسود میں نہیں ہو رہا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے، بلکہ اس حسد کا اثر خود حسد کرنے والے میں ہو رہا ہے۔ اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ نے نصیحت کی، جو کہ ایک عالمی نصیحت ہے، وہ یہ کہ جس شخص نے بھی ایک شخص کو قتل کیا ناگناہ، بغیر کسی گناہ کے کسی شخص کا قتل کر ڈالا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس شخص نے بھی ایک شخص کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور چوتھی اور آخری بات جو اس قصے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو ضروری نہیں ہے
ہم بھی اس کے ساتھ برائی کا برتاؤ کریں، بلکہ خود قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو تم اس کے جواب میں گالی دو، اگر کوئی شخص تمہیں مارے تو تم اس کے جواب میں مارو پیٹو، بلکہ قرآن مجید اور اسلام کا طریقہ کار یہ ہے۔ ائمہ اطہار کی سیرت بھی ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ برائی کا برتاؤ کرتا تھا تو اس کا جواب اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔